الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج کا سوال یہ ہے، احادیث شریفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شریعت کے احکامات کے علاوہ کچھ طبی فوائد بھی بیان فرمائے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث شریفہ میں کلونجی، شہد، سنا مکی وغیرہ کے فوائد بیان کی ہے، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو اچھی طرح جانتے ہو. کچھ حضرات نے ان حدیث کی بنیاد پر جو دنیائی علوم بیان فرمائے ہیں تو وہ ان کی بنیاد رکھی، جبکہ آج کل کچھ حضرات انتم عالم بامور دنیاکم کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام شریعت کی تعلیم تھا، اس وجہ سے دنیائی فنون میں حدیث کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے. اس سلسلے میں اعتدال کا کیا راستہ ہے؟ واقعی یہ کافی فکر انگیز بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں انفارمیشن کا ایک طوفان ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن اور جو دوسرے ذرائع ہیں. کسی جگہ کچھ بھی بات ہو جائے تو وہ فوراً پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس وجہ سے ہر بات کو انتہائی معتدل انداز میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طبی کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے، بلکہ علماء کرام جن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تحقیق یہ کہ جو طب ہے یہ بھی ان علوم میں سے تھا جو انبیاء کرام سے چلا ہے آگے. مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر مثال کے طور پر کوئی پلانٹ ہے جس کے اندر کوئی خاص فائدہ ہے اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، تو دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ریویلڈ کا ہے، یعنی پتہ چل جائے اللہ پاک نبی کے ذریعے سے بتائے. دوسرا یہ تجربے کے ذریعے سے معلوم کر لیں. تجربے والا راستہ بند نہیں ہے. انتم عالم بامور دنیاکم کا مطلب یہ ہے، تجربے کا راستہ بند نہیں ہے، کرو تجربہ، لیکن تجربے والا طریقہ لمبا ہے. اس کی وجہ جسٹ فرام نتھنگ یو اسٹارٹ. اس لحاظ سے آپ کو ایک طویل عرصہ وہ سارموردی کرنی پڑتی، پھر اس میں جو کمبینیشنز ہے اتنی ساری بنتی ہے کہ اس میں سے صحیح راستہ ڈھونڈنا یہ واقعی ایک جان گسل اور مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو اگر اس میں اللہ پاک کی رہنمائی سے آسانی ہو جائے تو پتہ نہیں لوگوں کو یہ کیوں ہضم نہیں ہوتا. آسانی تو ہو سکتی ہے. مثلا شہد کو لے لیں، کیا آج کل کا طب بھی، آج کل کا میڈیکل لائن بھی شہد کے فوائد سے ناواقف ہے؟ ناواقف نہیں ہے. جرمنی میں روزہ رکھ رہا تھا، تو روزے میں مجھے پہلے روزے میں 2-3 روزوں میں ان دنوں یہ بات تھی کہ میرا آفٹرنون میں سخت سر میں درد ہو جاتا تھا، اور وہ روزے بھی لمبے تھے. تو میں اپنے لوکل جو فیملی ڈاکٹر تھا اس سے بات کی میں نے، تو انہوں نے کہا کہ یو ٹیک اے لٹل اماؤنٹ آف شوگر. میں نے کہا اٹ از ناٹ پاسبل ان اوور فاسٹنگ، کہ جسٹ ویری لٹل اماؤنٹ. میں نے کہا اٹ از ایون ناٹ پاسبل. اب ان بیچاروں کو پتہ ہی تھا، وہ تو درمیان میں پانی بھی پیتے ہیں، سب کچھ کرتے. کہتے دن یو شوڈ ویچ، یو شوڈ بیئر. میں نے کہا اوکے یس. میں نے کہا وٹ شوڈ آئی ڈو وین آئی اسٹارٹ فاسٹنگ، وٹ شوڈ آئی ایٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اس نے کہا if your stomach cooperates
یو شوڈ ٹیک فیٹس. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا واٹ اباؤٹ ہانی؟ ہاں جی, اٹ از ویری کنٹرولڈ اماؤنٹ آف شوگر. کنٹرولڈ اماؤنٹ شوگر. اس نے بڑے تعریفی انداز میں کہا. تو شہد کے فوائد سے نہ ڈاکٹر انکار کر رہے ہیں نہ حکیم انکار کر رہے ہیں, اور اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اب چلو ٹھیک ہے جی, حدیث شریف کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ آپ سے سمجھنا تمہارے امور دنیا کو. یہ قرآن پاک میں جو آیا شہد کا, قرآن پاک میں آیا نہیں ہے. اس طریقے سے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہم نے ساری چیزوں کو پانی سے پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں. آج کل کی ریسرچ کیا کہہ رہا ہے؟ بالکل یہی بات ہے. ہر چیز کے اندر پانی کے اوپر ہی حیات ہے. پیدا بھی اس سے ہے, مینٹین بھی اس سے ہے. ڈی ہائیڈریشن کے ذرا دیکھ لو نا مسائل. اچھا, اس طریقے سے دودھ ہے, کھجور ہے. آج کل کی ریسرچ دیکھو نا, تو ان چیزوں سے آج کل کا ریسرچ انکار کر رہے نا کوئی. تو یہ یوں سمجھ لے سٹارٹ ہے, گیس ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں, تو ان تمام مختلف طبیعتوں کے لیے کسی چیز کا یکساں ہونا ضروری نہیں ہے. تو میڈیکل ریسرچ یہ بالخصوص وہ طبیب, وہ ڈاکٹر جو صحیح عقیدے کے مسلمان ہو, وہ ان چیزوں سے بھی استفادہ کریں گے, اور ساتھ ساتھ آپ کو موجودہ ریسرچ کے مطابق بھی ساری چیزیں بتائیں گے, کیونکہ مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں اور مختلف حالات ہوتے ہیں. اب جیسے کسی کو شوگر ہے تو اس کو شہد کا نہیں بتائیں گے, کیونکہ اس نے جو بے احتیاطی کی ہے پہلے, تو اس نے اپنے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا ہے. تو اس چیز کے اندر کمزوری نہیں ہے, ہمارے اندر وہ کمزوری آ گئی جس کی وجہ سے وہ مسئلہ آ گیا. شہد میں تو کوئی نہیں, شہد میں تو شفا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا بنیادی ڈھانچہ خراب کر دیا ہے تو اس کے لیے چیز تبدیل ہو گئی. تو اس طریقے سے جو ریسرچ ہے اس کا بھی قدر کیا گیا ہے, انتم عالم بامور دنیاکم کے لحاظ سے. اور ساتھ ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اطلاعات ملی ہیں اور قرآن کے ذریعے سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہے, اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اگر ہم یوں دیکھیں کہ اگر ہم یہ سٹارٹ نہ لیں, گڈ سٹارٹ نہ لیں, تو ہم نے دیکھا کہ ریسرچ کے اندر سب سے بڑا کروشل ٹائم جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ ایک انسان اپنے ٹارگٹ تک پہنچ چکا ہوتا ہے, بس اگلا قدم اس کا اپنے منزل پہ ہوتا ہے, لیکن اس کی مثال ایسی ہوتی ہے چونٹی اندھی, ہاں جی, وہ اپنی جگہ پہ پہنچ کے واپس اس کو پتہ نہیں چلتا. اس طریقے سے ریسرچ میں انسان مس گائیڈ بھی ہوتا ہے اور پہنچتے پہنچتے منزل سے دور ہو جاتا ہے. اس وقت اگر کوئی اس کو تھوڑا سا بتا دے ایک منزل, ایک قدم آگے, تو کتنی بڑی بات ہوگی اس کے لیے, کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں ریسرچر, وہ قرآن سے بھی استفادہ کرتے ہیں, حدیث سے بھی استفادہ کرتے ہیں, ہمارے بزرگوں کے اقوال سے بھی استفادہ کرتے ہیں, لیکن اس کو اپنی ریسرچ سمجھ کر شو کرتے ہیں, تاکہ جو ہے نا مطلب ہے کہ کسی کا اسلام کے اوپر کوئی وہ نہ آ جائے, مطلب عقیدہ صحیح نہ ہو جائے. لہذا وہ اس بات کو اس طرح کھل کے نہیں بتاتے. بہت سارے ہمارے ایجادات کو اپنے نام پہ کر دیے, اس کے بارے میں سچ نہیں بتاتے. بھائی اور تو چھوڑے چلو, ہمارے ساتھ تو پرانی دشمنی ہے ہی, اس کا تو ہم گلہ ہی نہیں کریں گے. خود ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں, جرمنی کے ریسرچ کو انگلینڈ والے مانتے ہیں, رونجن ریس کو ایکس ریس کہتے ہیں. ایکس ریس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ رنجن جرمن تھے,
ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ رنجن کا نام سامنے آ جائے، اس کو ایکسریز کہہ دیا. بھئی تم لوگ اگر کوئی چیز کو ڈسکور کرتے ہو اس کا تو نام ہوتا ہے، اور جو دوسرا کرتا ہے تو پھر اس کا نام نہیں ہونا چاہیے. تو ان لوگوں میں تو اتنی تعصب مطلب ہوتا ہے کہ وہ تو صحیح چیز کو سامنے نہیں لاتے. تو یہ بہت ساری باتوں میں ان کی جو ریسرچز ہیں وہ ہمارے ان چیزوں سے گئے ہیں. ٹھیک ہے، سنا مکی کا شور مچائیں گے کہ نہیں کرنا نہیں کرنا، لیکن ان پہ ریسرچ کے لیے بیٹھی ہوں گی، اس پہ ریسرچ کر رہے ہوں گے آپ، اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اپنا کوئی نام برانڈ نکال کے اس میں ان کی چیزیں شامل کر کے وہ جناب کے اوپر بیچیں گے. جیسے نہیں ہے، چلو معلوم کر لو نا، ریسرچ آپ یہ ریسرچ کر لو، آپ یہ کیا چیز ہے. آپ کی کھجور پر ان کی ریسرچ موجود ہے، آپ کے جو ہے نا مطلب شہد کے اوپر ان کا ریسرچ موجود ہے، آپ کی کلونجی پہ ان کا ریسرچ موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنی چیزوں پر ان کا ریسرچ موجود ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے دھوکہ بازی ہے، اور جو لوگ ان کے ٹاؤٹ سے اور ایجنٹ ہیں وہ یہ غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ حکیم کے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ چیزیں لیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ چونکہ اس صدی کے مجدد ہیں تو اسی طریقے سے بتاتے کہ ان سے استفادہ ہوتا ہے، لیکن کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ذریعے سے. کئی بار کسی نے، جیسے ہماری عادت ہے آج کل کہ ہم کوئی کسی چیز سے ٹھیک ہو جائے تو سمجھتے ہیں وہ سارے لوگ ایسے ٹھیک ہوں گے، تو پھر بتاتے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر لو. تو حضرت تھانوی مطلب جب بیمار ہو جاتے تو لوگ مشورے دیتے کہ حضرت یہ بھی اس کا علاج ہے. تو حضرت اس صدی کے مجدد تھے تو فرماتے مجھے نہ بتاؤ میرے حکیم کو بتاؤ، مجھے نہ بتاؤ میرے حکیم کو بتاؤ. کیوں؟ حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ آخر مطلب اس کے لیے کیسا ہے. تو ٹھیک ہے، مظاہر مطلب ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے تو پھر ٹھیک ہے، بالکل مناسب ہے. میرے پاس بھی سارے جتنے بھی آتے ہیں میں اپنے ساتھی ڈاکٹرز ہیں ان کو فارورڈ کر لیتا ہوں، پھر وہ مجھے جو بچاتے ہیں اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے، بجائے اس کے کہ میں خود ڈاکٹر بن جاؤں جبکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، تو میں ظاہر اصول کے خلاف ورزی کا مرتکب ہو جاؤں گا. تو کیوں میں اصول کے خلاف ورزی کا ارتکاب کروں؟ لہٰذا میں ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہوں، ڈاکٹر پر مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی فلاں بات کیسی، فلاں بات کیسی، تو مجھے انفارمیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں بے بنیاد نہیں ہے. نمبر ایک، اور انتم عالم بامور دنیاکم کا ارشاد بے فائدہ نہیں ہے. ان دونوں کو جمع کر لو. ان دونوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان میں یہ سارے فائدے سمجھتے ہوئے بات اس حکیم یا ڈاکٹر کی مان لے جو ان چیزوں کو جانتا ہو، جو ان چیزوں سے کام لینا جانتا ہو، جو آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہو، جو متعصب نہ ہو، جو محقق ہو، جو اس قسم کے کاموں سے مطلب ادبرا ہو سکتا ہو. آپ ان کے ساتھ ماشاءاللہ وہ کر لے، ڈیل کر لے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں اس وقت سنا مکی ٹھیک ہے علاج کی صورت میں الحمدللہ سامنے آئی ہے. کافی ریسرچز پہ بعض ناظران ڈاکٹر بتا رہے ہیں، مطلب میں تو نہیں بتا رہا، ہاں ریسرچ مطلب ڈاکٹر خود دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمومی طور پر تو یہ ہے جو پروسیجر میں نے بتا دیا، لیکن خصوصی باتیں خصوصی ہوتی ہیں. کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں. اس وقت جس کو کہتے ہیں انفارمیشن سٹارم ہے، اس کے اندر صحیح چیز کا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے. ایسے حالات میں اتنی کنفیوزنگ چیزیں آتی ہیں آپس میں کہ وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد کی صورت حال آتی ہے وہ بھی ایک اسپیشل انداز میں آتی ہے. تو ایسی صورت میں اب اگر اللہ پاک نے اس کے اندر وہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ہے صحیح صورت میں ظاہر کر دی ہوں اور بہت ساری چیزیں بائی پاس ہو چکی ہوں، تو اس میں کون سا ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے شفا دی ہے.
تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میں کا مطلب یہ ہے نا آپ خود اپنی طرف سے، ہاں جو سمجھدار ڈاکٹر ہے ان کے ذریعے سے آپ، کیونکہ ڈوز تو کم از کم آپ کیلکولیٹ کریں گے نا، اور تو کچھ نہیں تو کم از کم ڈوز تو کیلکولیٹ کریں گے کتنا لے لوں. شہد ہے مثال کے طور پر، اس میں شفا ہے تو کیا پورے بوتل میں ایک وقت میں چڑھا دوں؟ مطلب کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا، تو یہ کون بتائے گا؟ اس طرح کلونجی یہ بہت گرم چیز ہے، آپ فل چمچ بھی نہیں لے سکتے، چند دانے. اب یہ کون بتائے گا؟ یہ کوئی ریسرچر بتائے گا، کوئی ڈاکٹر بتائے گا، کوئی طریقہ کار ہوگا اس کا. شہد میں شفا ہے، لیکن کیسے لیا جائے یہ کون بتائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں مطلب جمع کرنے کی ہوتی ہے نا، مطلب اس طرح تو نہیں کہ آپ جو ہے نا بس وہ، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کو بعض چیزیں پسند ہوتی ہیں، وہ کھانا چاہتے، جیسے شوگر کا مریض میٹھا کھانا چاہتا ہے. اب اس صورت میں اگر اس کو پتہ چلے کہ شہد میں شفا ہے، تو وہ تقدس کا وہ جو ہے نا وہ جامہ پہن کر وہ اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہوتا ہے. جیسے مجھے ایک صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب یہ دو میٹھے بسکٹ مجھے دیے کیا، اس کو دم کر لے، مجھے شوگر ہے. تو میں نے بے تکلفی سے کہا کل مجھ سے زہر دم کروا لینا. میں نے کہا کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ، آپ مجھ سے پانی نہیں دم کروا سکتے تھے، نمک نہیں کروا سکتے تھے، آپ مجھ سے میٹھے، آپ کو پتہ ہے کہ زہر آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے، آپ مجھ سے میٹھے بسکٹ کیوں دم کروانا چاہتے ہیں؟ تو یہ اصل میں ایسی قسم کی ہوتی ہے، بعض لوگ یعنی اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک تقدس کا جامہ پہننا چاہتے ہیں. تو ایسا تو ٹھیک نہیں ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں جا رہے تھے جنوبی پنجاب کے علاقے میں، تو بڑے بورڈ لگے ہوئے تھے جی، لمبی داڑیاں اور تسبیح ہاتھ میں لیے اور اس طرح دعا کرتے ہوئے وہ چیزیں بیچ رہے. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ وہ لگے ہوئے، مطلب یہ فالودہ اور یہ فلاں اور اس کا یہ چیزیں. خدا کے بندو، بھئی فالودہ کا لمبی داڑھی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تسبیح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ خواہ ان چیزوں کے ذریعے سے ان چیزوں کو کیوں بیچتے ہیں؟ تو اس پر میں نے ایک غزل بھی کہا ہاں جی، کہ مطلب جو ہے نا وہ کہ یہ پوسٹر بنے ہوئے ہیں، لمبی داڑھی پوسٹر بنے ہوا ہے، وہ جو ہے نا وہ تسبیح کے دانے پوسٹر بنے ہوئے. بھائی کام ٹھیک نہیں ہے. ایک فاسق و فاجر اگر جو ہے نا وہ بیچتا ہے حلال اور پیور چیز بیچتا ہے، اور دوسرا آدمی بظاہر صورت متشرع ہے لیکن ملاوٹ کی چیز بیچ رہا ہے، آپ کو کس سے سودا لینا چاہیے؟ سادہ چیز عمل ہے وہ یہ کہ بات ہے کہ مطلب آپ کو پیور چیز لینی چاہیے. یعنی اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے کہ لوگ آپ کو بیوقوف بنا دیں. آپ ان چیزوں کی بنیاد پر تو نہیں کوئی کام کریں گے نا. اصل تقویٰ ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، چہرے پہ تھوڑا ہوتا ہے. تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے. آپ سب نے باقاعدہ اشارہ فرمایا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہونا، تقویٰ اشارہ القلب، دل کی طرف اشارہ کیا. تو دل کا کس کو پتہ چلتا ہے؟ دل کا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. ایک منافق آ گیا مجھے دھوکہ دینے کے لیے، پوری صورت بنا دے، تو میں کیسے مطلب اس کے اوپر یقین کروں؟ میں تو اس پہ یقین نہیں کر سکتا جب تک مجھے کنفرم نہ ہو جائے کہ چیز ٹھیک ہے. تو اس طرح آج کل کے دور میں یہ جو بے احتیاطی کے دور ہیں، آج کل جو فسق و فجور، چھپے فسق و فجور اور ظاہر فسق و فجور کا جو دور ہے، ایسی صورت میں اور اسلام کی مخالفت کا دور ہے، ان میں بہت کھلی آنکھیں رکھنی چاہیے. کھلی آنکھیں رکھنی چاہیے، کسی سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی، یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو اس طرح آدمی دھوکہ دے اور آپ اسلام کے ہی مخالف ہو جائے. یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے. تو نے اس چیز کو دیکھنا ہے، تو نے اس کو نہیں دیکھنا کہ وہ چیز کیسی ہے، اس کو دیکھنا ہے. یہ جو ہے نا مطلب تمہارا کام ہے، کوئی آپ کو دھوکہ کیوں دے. تو اس وجہ سے اگر کوئی ان چیزوں کے نام پر آپ کو دھوکہ دے رہا ہو تو دھوکہ نہ کھائیں. اس سے بچنے کے لیے ایک آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو جانتے بھی ہو اور مخلص بھی ہو، آپ کے خیر خواہ بھی ہوں، اور یہ ہے کہ ان چیزوں کو جانتے بھی ہو.
تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں اور بلا وجہ ان باتوں کی بے حرمتی سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ دھوکہ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك